اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شریک محترم تو سابقہ رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، حضرت مولانا ظہیر الدین صوفی صاحب، معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غریب نوجوان ساتھیوں اور میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام کو زندہ رکھا اور اس ماہ مبارک ہم کو عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو زندہ بھی رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک موقع دیا کہ ہم سال کے 11 مہینے جو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرے بندے میری محبت میں میرے حکم پر 30 دن اپنے کھانے کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم میں صبر پیدا ہو۔ اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم روزہ رکھ کر غریبوں کی بھوک کو، ان کی تکلیف کو محسوس کر سکے۔ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ایک موقع دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے اس کلام کی تلاوت کریں، ہم اپنے اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان مبارک کے جو اصول ہے، جو ادب ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اللہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم کو اللہ موقع دے۔ اللہ ہم کو یہ طریقہ سکھائے کہ ہم اس ماہ مبارک کا صحیح استعمال کریں، ہم تمام اس میں روزے رکھیں، اس میں زکوٰۃ نکالیں تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں شروعات میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج غزہ میں جو فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، پچھلے کئی مہینوں سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ 5 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ظالم اسرائیل کی حکومت معصوم فلسطینیوں کو پر ظلم کر رہی ہے۔ غزہ میں 21 لاکھ فلسطینیوں کی آبادی، 30,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 15,000 سے زائد معصوم بچوں کی موت اس میں ہوئی ہے۔ 21 لاکھ یا 20 لاکھ کی آبادی میں 12 لوگ آج بے گھر ہو چکے ہیں۔ 50,000 سے زیادہ خواتین جو حاملہ ہیں، آج ان کے پاس اسپتال نہیں ہے۔ 60,000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، ان کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے دوائیں نہیں ہیں۔ پچھلے چند دنوں سے یہ خبر آ رہی ہے کہ معصوم 4 سال 6 سال کے بچے بھوک اور فاقہ کی وجہ سے مر رہے ہیں یا پھر وہ تڑپ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم دنیا کے جس کونے میں ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم ان فلسطینیوں کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کریں، ہم ان فلسطینیوں کی آواز بنیں جو اسرائیل جو بربریت اور ظلم کر رہا ہے غزہ میں،
اخلاص صدائے اعتدال بلند کرے. ہم دعاؤں میں اس مقدس سرزمین کے ان جیالوں کے لیے دعا کریں جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب آپ اور ہم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ اس دنیا میں غزہ کی سرزمین پر لوگ اور معصوم بچے بھوک اور فاقہ سے پریشان ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچ لیں کہ آج ہمارے سامنے اللہ نے طرح طرح کی رزق اور نعمتوں سے ہم کو نوازا. افطار کے وقت آج حیدرآباد ہو یا ہمارا وطن عزیز بھارت ہو، ایسے کئی غریب ہیں جن کو کھانا دستیاب نہیں ہے. ایسے کئی غریب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے وطن میں جو بھوکے سو جاتی ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دے رہا. اللہ ہم کو پیغام دے رہا. علماء کرام نے لکھا اور بولا کہ جب تم سحری کے بعد سے افطار تک نہیں کھاتے ہو تو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے دل میں، تمہاری سوچ میں، تمہاری فکر میں، تمہاری عادتوں میں تبدیلی آنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ آج تم اللہ کی قرب کی رضا کے لیے بھوکے ہو. تمہارے سامنے حلال چیزیں ہیں، تم اس کی طرف ہاتھ لگانا تو چھوڑو، تم دیکھتے نہیں ہو. مگر پیغام یہی ہے کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ان غریبوں کی تکلیف کو محسوس کریں، ہم ان کی تکالیف کو سمجھیں اور ان کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کو بھی انصاف مل سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز بزرگان قوم اور ملت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر قدم مبارک رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں. نماز جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے. وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی. تو میں آمین کہا. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے رب کو نہیں منایا یا اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی. تو میں نے آمین کہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر جبریل امین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس مجمع میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہاں پر لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث شریف ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم 1 مرتبہ نہیں بلکہ زندگی کی جتنی سانسیں ہم میں باقی ہے، ہم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک بأمة العالم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رمضان میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے، اللہ کے عرش کے پاس حضرت آدم علیہ السلام سبز رنگ کے کپڑے پہن کر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام آپ کے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارتے کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو وہ تمہارا امتی جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین
शाफ़े रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया, उन फरिश्तों की तरफ दौड़ते उनसे कहते हैं क्या कर रहे हो, ये मेरा उम्मती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि हम बड़े सख्त दिल हैं, हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज मुहद्दिस रखन ने लिखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दाहिना हाथ मुबारक अपने पेशानी तक लेकर, पेशानी पर रखकर मुड़कर अल्लाह के अर्श की तरफ देखते हैं कि या अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे उम्मती को तू जहन्नम में नहीं डालेगा, या अल्लाह मेरी उम्मती को जहन्नम में मत डाल। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन फरिश्तों को हुक्म देगा कि लाओ उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को, दोबारा उसके अमाल को, और मीज़ान के पास उस शख्स को फरिश्ते लेकर आते हैं अल्लाह के हुक्म पर, उसके अमाल तोले जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिबास मुबारक से कागज को निकालकर उस मीज़ान में जहां पर नेकियों का पल्ला उसने कागज को रखते हैं, तो उसके नेकियों का पल्ला बढ़ जाता है, गुनाहों का पल्ला नीचे हो जाता है। अल्लाह हुक्म फरमाता है, देखो इसकी नेकियां बढ़ चुकी है। फरिश्तों से कहता है कि इसको लेकर जाओ, इसको जन्नत में लेकर जाओ। वो जो शख्स है वो चीख मारता है कि आप कौन हैं, आपका इतना नूरानी चेहरा, आप ऐसे बेबसी के आलम में जो फरिश्ते मुझे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे, आपने मुझे बचा लिया, कौन है बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं वो हूं जिसको दुनिया में तुम रहकर तूने मुझको दुरूद सलाम के नजराने पेश करता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जितनी जिंदगी हमारी बाकी है अल्लाह के हुक्म से, उसकी एक एक सांस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जो जिंदगी हमको दी उसकी एक एक सांस पर शुक्र अदा करो, और मुत्तकी और परहेज़गार बनने की कोशिश करना है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के नजराने पेश करते रहना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हदीस शरीफ मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी की दुआ पर आमीन कह रहे हैं कि जिसने रमजान को पाया उसकी कदर नहीं की वो हलाक हो जाए। एक तरफ फरिश्तों के इमाम है, फरिश्तों के सरदार है, दूसरी तरफ तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार की जबान से निकल रहा है आमीन। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस माह मुबारक की कदर करें। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम रमजान की कदर करें। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको मालूम हो जाएगा कि रमजान क्या है तो तुम ये ख्वाहिश करोगे कि साल तमाम रमजान रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस शरीफ में आया कि ये वो माह मुबारक है जिसमें जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। ये वो माह मुबारक है जिसमें शयातीन को अल्लाह जकड़ देता है, कैद कर देता है। ये वो माह मुबारक है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि इसके हर साथ में अल्लाह गफूर रहीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के गुनाहगारों की मग़फ़िरत करता है अगर तौबा के लिए हाथ उठाते। ये वो माह मुबारक है जिसकी रातों में अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आकर ये कहता है कि है कोई मुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करने वाला। साल के 11 महीने लोग रातों में उठकर रोज नमाजों के बाद लोग अहले दिल के पास जाकर कहते हैं कि आप अल्लाह से दुआ करिए हमारे लिए। कोई नमाज के बाद दुआ करता है, कोई रातों में उठकर अल्लाह से भीख मांगता है कि परवरदिगार माफ कर दे, गुनाहों में लुत्फ हो। ये माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आकर ये कह रहा है कि है कोई जो मुझसे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करे,
ہے کوئی جو مجھے راضی کر لے. اندازہ لگائیے کہ رب کائنات کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے راضی کرنا چاہتا. میرے بھائی جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر دین و دنیا میں اس کو کامیابی مل جاتی. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں. جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس جنت کے دروازے سے شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جو روزے دار ہیں. جب روزے دار پورے صراط سے گزرے گا تو داروغہ جہنم، حدیث شریف میں آیا کہ جب روزے دار کو جہنم میں ڈالے گا تو آنکھ کمزور ہو جائے گی. تو داروغہ جہنم بولے گا اس میں کوئی روزگار ضرور. جب حشر کے میدان میں ریاکاروں کی ایک لائن بنائی جائے گی، مجاہد ہوگا جو جہاد کیا، شہید ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے جہاد کیا، جہاد کیا. تو اللہ حکم دے گا کہ دنیا میں جہاد اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ دنیا میں عزت چاہتا تھا جو اس کو مل چکی ہے، اس کو نکالو. ریاکار ہوگا، قاری ہوگا، امام ہوگا، حافظ قرآن ہوں گے، بولیں گے نہیں تم دنیا میں عزت چاہتے تھے، پہچان چاہتے تھے، نکالو ان کو. مگر ان ریاکاروں کی لائن میں روزے دار کا نام نہیں، روزے دار کا نام نہیں ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا خود دینے والا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کی جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دے گا. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف کئی احادیث ہیں، بس نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ آپ روزہ رکھیے. کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی قدر نہیں کرتے، جن کی صحت اچھی ہے، جو سفر میں نہیں ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے. یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ. روزہ رکھو میرے بھائی، اور اس کے پورے آداب کو ملوث رکھو. روزہ اگر آپ ہے، حدیث شریف میں آیا کہ روزہ ہے اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو اللہ کو اس روزے کی ضرورت نہیں. حدیث شریف میں آیا کہ تم کھانا پینا چھوڑ رہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ تم غیبت کر رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے گناہ کر رہے ہو، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ماہ صبر ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ تم 30 دن اپنی آنکھوں کو بتاؤ. نوجوانوں، اپنی سوچ کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، اور پھر دیکھو کہ تمہارا مقام کیا ہوتا ہے. یہ ماہ صبر ہے، یہ ماہ ٹریننگ کا مہینہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا. قرآن کریم کو نازل کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا. اور قرآن کریم کے بارے میں علماء کرام نے لکھا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، سورہ فاطر کی آیات مجھے یاد آ رہی ہے، 29ویں آیات، کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو مال اللہ نے دیا، لوگ دولت مند یہ سمجھتا میری دولت سے، اللہ بولا نہیں، جو مال میں تجھے دیا. تو یہ دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے، نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میں نے مال تم کو دیا، تم چھپ کر یا کھلے عام تم غریبوں کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہو. پھر قرآن کریم میں مفسرین نے لکھا کہ جو یہ 3 کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنی دولت غریبوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ سے بہترین تجارت کر رہے ہیں، اور ان کا فائدہ ہی فائدہ. آپ سوچو، اللہ فرما رہا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں،
اور جن کو اللہ نے دولت اور مال دیا، جو چھپ کر یا کھلے عام غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، وہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ ان کو بہت فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہر نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے معجزے دیے۔ علماء کرام نے لکھا کہ جس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا زور اور اثر تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا کہ جب وہ اپنا عصا پھینکتے جادوگروں کے سامنے تو ان کا جادو ختم ہو جاتا۔ جس زمانے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ زمانہ فن طب کے عروج کا زمانہ تھا اس زمانے کے لحاظ سے، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نابینا کے چہرے پر رکھتے تو اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی، جب وہ مردوں کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ بولتے تو اس میں جان آ جاتی، اور جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا، اس زمانہ وہ زمانہ فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، وہ ساری دنیا کو عجمی سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے، تو اللہ نے قرآن کریم کا معجزہ کیا جو فصاحت اور بلاغت کا شاہکار ہے۔ اور اللہ کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آقا نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ چیلنج دے رہا ہے کہ تمام جن اور انس مل کر اگر تم سچے ہو تو اس جیسے ایک آیات بنا کر لے کر آؤ، ایک آیات بنا کر لے کر آؤ۔ مگر کوئی بھی نہ اس وقت اس چیلنج کا جواب دے سکا، نہ آج دے سکے گا، نہ صبح قیامت تک دے سکے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام۔ یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو آج چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں، اسپیس اسٹیشن بنا رہے ہیں۔ یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو سمندر کی تہہ میں جا کر اس کی خاک کو چھان رہے ہیں، مگر چیلنج کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عظیم و مرتبط کتاب ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے قرآن کی تعظیم کی، جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، جس نے قرآن کی تعظیم کی اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اللہ ساری دنیا میں، دنیا کے لوگوں میں اس کو ان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان کے ساری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی وہ ایسے ہے کہ جس نے پہاڑ پر سونا خیرات کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے، قرآن والوں سے، حفاظ قرآن سے دوستی کی، وہ اللہ کے دوست ہیں، جنہوں نے ان سے دشمنی کی اللہ ان سے دشمنی کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن رہتے ہیں، جو خوش قسمت لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں، ان کے خاندان کے 10 لوگ جن پر ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم بازی ہو چکی تھی، اس حافظ قرآن کی صفات اللہ قبول کرے گا، اور ان 10 افراد خاندان کو اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جو لوگ حافظ قرآن رہتے ہیں، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے محنتیں کر کے دن رات اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، بیٹی کو حافظ قرآن بناتے ہیں، حدیث شریف میں آیا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جب تک دنیا رہے گی، ان تمام لوگ جب جمع ہو جائیں گے، ان تمام کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء اور رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، قطب ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے،
ان تمام کے سامنے اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ بلائے گا اور ان کے سر پر تاج رکھے گا، ان کے سر پر تاج رکھے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ ملک حشر کے دن، حساب کتاب کے دن سورہ ملک اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ شخص قرآن پڑھتا تھا تو اس کو جنت پہ ڈال دے، اور پھر سورہ ملک کہے گا اللہ اگر تو میری بات کو نہیں مانے گا تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ سورہ ملک جو لوگ پڑھتے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ حشر کے میدان میں روزہ اور قرآن اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے اس کو دن بھر بھوکا رکھا تو اس کو معاف کر دے۔ قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات بھر جگایا، اللہ تو ہماری سفارش کو قبول فرما لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم ہے۔ اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تم میں سب سے بہترین وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن سے عروج بھی دے گا اور اللہ قرآن سے بعض لوگوں کو بے عزت بھی کر دے گا۔ یہ واحد کتاب ہے دنیا میں، یاد رکھو مسلمانوں، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کر سکا، جو بھی چیز ہو، مگر وہ میرے خبر میں کام نہیں آئے گی۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفروں کی کتابیں لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے معلومات کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے۔ آئیڈیالوجی کی کئی کتابیں ہیں، کئی کتابیں، مگر ایک ہی کتاب جو تم کو اور مجھے خبر میں کام آئے گی وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ کسی آئیڈیالوجی کی کتاب خبر میں کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ میں بہت قابل ہوں، میں پارکھلا ہوں، میں اتنے 100-200 کتابیں پڑھ کر ڈگری حاصل کی، بھائی صاحب اگر تم اس پر یقین کر لیے تو پھر کیا ہوگا خبر؟ سورہ ملک کہے گا اللہ سے اللہ یا تو معاف کر دیا نکال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم بلکہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یمن میں ایک اولیاء اللہ کا واقعہ لکھ کر ان سے روایت میں لکھے کہ حضرت یافعی ان کا نام، کسی ایک جگہ پر ایک شخص کو قبر میں دفنایا گیا اور لوگ دفن کر کے واپس جا رہے تھے، اچانک ایک دھماکہ ہوا، دیکھا تو کیا اس میں سے ایک کتا نکل کے بھاگا، لوگ پریشان ہو گئے اور جا کے کسی اہل دل سے پوچھا یا پھر کوئی خواب میں جو لوگ ان کا انتخاب اور کیا تھا معاملہ، وہ کالا کتا کیا تھا؟ تو بولے جب میں قبر میں مجھے دفنایا گیا تھا تو میرے برے اعمال مجھ پر آ رہے تھے، میرے برے اعمال مجھ پر حاوی ہو رہے تھے، تو اچانک قرآن آیا اور قرآن آتے کہ میرے برے اعمال نکل کر تھا۔ تو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ واحد کتاب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب، دیکھنا ثواب، چومنا ثواب، پڑھنا ثواب، اس کی تفسیر لکھنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب بھیجاتا ہے، اس کو بیان کرنے والوں پر اللہ لاکھوں ثواب ان پر بھیجاتا ہے۔ واحد کتاب ہے کیونکہ کتاب اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک نوجوان کو اپنے دیکھتے تھے کہ ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں گا تیرے حکم سے تو مجھے خبر میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دینا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تعجب کرتے تھے کیا دعا کر رہا ہے امام شافعی ہے، وہ کوئی حضرت گوگل کے امام نہیں ہے، وہ آج کل بہت ہو گئے، ہر آدمی گوگل پہ جو ویڈیو سن کے 100 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ بولتا، وہ نہیں،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام شافعی سوچتے تھے کہ اس نوجوان کو پکڑو اور پوچھنے کیا دعا ہے. تو ایک دن امام شافعی حج میں اس کو دیکھتے ہیں, مکے کے شہر میں اس کو دیکھتے ہیں, انہیں موقع اچھا ہے, اس کے قریب جاتے ہیں. اور جیسا اس کے قریب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ نوجوان کہتا ہے کہ امام آج ظہر کی نماز کے بعد میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, یہ پیسے ہیں میری تسلیم کر دینا آپ. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوال کرنا چاہتے تھے, نہیں کر سکے. نماز ہو گئی کعبے کے شہر میں, ظہر کی نماز ہو گئی, سنت نوافل جب ہو گئے تو امام شافعی نے دیکھا کہ وہ نوجوان نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کی زبان سے کلمہ ادا ہوا. اس کا انتقال ہو گیا. امام شافعی وقت گزر گیا, وہ ہمیشہ سوچتے تھے امام شافعی لکھے میں نے بول رہا ہوں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس جب دوبارہ مکے کو آئے تو کسی نے کہا کہ امام شافعی ذرا چلیے, کسی کا انتقال ہوا ہے, تدفین کا معاملہ ہے, چلیے آپ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے کے اس مشہور قبرستان پہ گئے اور جیسے اس جنازے کو تدفین کرنا چاہتے تھے قبر کے بازو کی دیوار گر گئی. اور لوگ بولے آپ وقت کے امام ہیں, آپ امام شافعی ہیں, آپ ہی مسئلہ حل کر دیجئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اس قبر کے بازو جا کر دیکھتے, کیا دیکھتے, قبر کے اندر وہ نوجوان قرآن پڑھ رہا. وہ نوجوان امام شافعی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ امام یہ دیوار نہیں. شاہ عبد الرحیم کا واقعہ, شاہ عبد الرحیم فتح العارفین کا واقعہ, مشہور واقعہ, کس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ان فتح العارفین کتاب کو وہ سفر کر رہے ہیں, دوپہر کا وقت ہے. اس زمانے میں ایسا گاڑی نہیں تھی, آج سے 200 سال پہلے. دوپہر کے وقت میں شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے قرآن کریم کو نکال کر تلاوت کرتے, اچانک ایک روح دستیاب ہوتی اور کہتی ہے کہ عبد الرحیم مجھے مر کر صدیاں گزر چکے ہیں, کوئی قرآن نہیں پڑھتا, تمہارے قرآن پڑھنے سے مجھے تسکین ہو رہی ہے, تم قرآن پڑھو. 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں, بعد میں وہ تھک جاتے, ظاہر ہے دوپہر کا وقت ہے, گرمی ہے. تو ان کے بھائی جو بازو آرام فرما رہے ہوتے ہیں, عبد الرحیم یہاں پر ایک نیک بندے کی روح ہے جو مجھے آ کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے قرآن پڑھنے سے اس کو تسکین مل رہی, تم قرآن پڑھو. نوجوانوں تم کو اور مجھے مرنا ہے, ہم سب کو مرنا ہے, زمین کی غذا بننا ہے. کون ہماری قبروں پہ آ کر قرآن پڑھے گا, بتاؤ کون آ کر ہماری قبروں پر قرآن پڑھے گا. یاد رکھو نفسا نفسی کا زمانہ ہے, 1 دن 2 دن روتے, اس کے بعد سب بھول جاتے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد اپنے ماں اور باپ کے مرنے کے بعد ان کی موت تک ان کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں, جو ان کی خبروں پر جا کر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, نمازوں میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں ان کی. تو میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, نوجوانوں, قرآن پڑھو. امام شافعی کا ایک اور واقعہ, ایک شخص کو بڑی عمر میں اولاد ہوئی, بڑی عمر میں اولاد ہوئی تو اس نے قسم کھا لی کہ میں اس کو 2 جہانوں کی دولت میری بیٹی کو دوں گا. انسان جو ہے خوشی کے عالم میں بہت سے وعدے کر لیتا. اب جب بچی بڑی ہو گئی وہ پریشان ہو گیا, علماء کے پاس گیا, بتاؤ یہ میں کیسے قسم سے بری ہو سکتا ہوں. بولے نہیں ہمارے پاس جواب. امام شافعی کے پاس گئے, امام شافعی نے کہا آسان طریقہ ہے, اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا, اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا. وہ قرآن پڑھاتا رہا. پھر جب بیٹی کی شادی کا وقت آیا, نکاح کا, بچا کر پوچھا امام شافعی سے اب کیا, تو بولا جب تیری بیٹی کی وداعی ہوگی اس کے بغل میں قرآن دے دے, 2 جہاں کی دولت کو لے کر جائے گی. یہ ایمان ہے, یہ محبت ہے. میرے بھائی جنید بغدادی, صوفیوں میں بہت بڑا مقام ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا. جنیدی سلسلے کے بانی ہیں. جنید بغدادی اپنے مرید کو بولے کہ یہ صندوق ہے, اس کو لے جا کر دریائے دجلہ میں بہا دو.
اور مرید شیخ کا حکم ہے، اور کامل مرید وہ ہے جو شیخ کے حکم پہ نہیں بولتا، مطلب شیخ بولے ختم گیا، جیسا اس صندوق کو پانی میں چھوڑا پانی ہٹ گیا، وہ صندوق اندر چلا گیا، پھر پانی آ گیا، وہ تعجب کا مقصد کیا؟ اب انسان کو جو انگریزی میں ہوتا ہے انکوزیٹو نیچر، ایک دن رہا نہیں گیا، بولا کہ شیخ میرے پیر مرشد یہ کیا ماجرا ہے بتائیے نا، میں بڑا بے چین ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں نے 12 سال طریقت کے اسرار اور رموز پر ایک کتاب لکھی، 12 سال، پھر 12 سال میں اس کو پڑھتا رہا کہ اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھو آپ، اس میں کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں، پھر 12 سال میں سوچتا رہا کہ اس کو چھاپوں یا نہیں چھاپوں، کتنے ہو گئے 36 سال۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جنید کی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ کا کلام میرے سامنے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بآواز بلند قرآن پڑھتا ہے وہ آواز سے لوگوں میں خیرات کر رہا ہے، جو خاموشی سے پڑھتا ہے وہ خاموشی سے خیرات کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے، تراویحوں کی نماز میں جائیے۔ میرے بھائی علماء کرام نے کہا ہے کہ 30 دن یا جو بھی 29 دنوں کا تراویح پڑھنا، 20 رکعات ہے یا جو 8 رکعات جو مسلک کے ہیں مانتے ہیں وہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھے اور نکل گئے۔ کیا 30 دن تم سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ کیا جب تم دن میں سگریٹ نہیں پی سکتے تم زندگی میں سگریٹ چھوڑ سکتے ہو؟ جب آپ 12-15 گھنٹے سگریٹ نہیں پیتے تو یقیناً آپ 24 گھنٹے بھی نہیں پی سکتے۔ صرف اپنے نفس کو بولنا ہے میں چھوڑ رہا ہوں۔ جب آپ مہینے کے 30 دن آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر سکتے تو زندگی بھر کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے آپ۔ جب آپ کی طبیعتوں میں غصہ کم ہو جاتا ہے تو یقیناً اچھی چیز۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، تو آپ اور ہم کو اللہ توفیق دے کہ ہم